اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اور اہم گفتگو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان کے اور دوسرے نام کیا ہیں اور ان کے معنی اور مفہوم کیا ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ زیادہ تر لوگ ماہ رمضان کو شہر اللہ اور شہر الصیام کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ روایات اسلامی میں اس ماہ مبارک کے اور دوسرے نام بیان کیے گئے ہیں، اور ہر نام اس ماہ مبارک کی ایک خاص عظمت اور اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لہٰذا آج ہم مختصر طور پر اس ماہ مبارک کے دوسرے نام کو بیان کریں گے، تاکہ اس ماہ رمضان کی عظمت اور اہمیت کو اور اچھی طریقے سے درک کر سکیں اور اس سے بہترین طریقے سے استفادہ کر سکیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شہر رمضان کا ایک نام شہر الصبر ہے، یعنی ماہ صبر اسے کہا گیا ہے، چونکہ صبر خود سازی کا بہترین راستہ ہے اور روزہ صبر کا بہترین مصداق ہے۔ روزے کے ذریعے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ تم مجھ سے مدد مانگو، چنانچہ ارشاد الہی ہوا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ روایات اہل بیت میں صبر سے مراد یہی روزہ قرار دیا گیا ہے۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا ہوا شہر الصبر ان الصبر ثوابہ الجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ ماہ رمضان ماہ صبر ہے اور صبر کی جزا جنت کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی اس مہینے کو ماہ صبر کے عنوان سے معرفی کی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ روزہ انسان کے دلوں کو صیقل کرتا ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ اسے ماہ صبر کہا گیا، چونکہ صبر تقویت قلب کا بہترین ذریعہ ہے۔ صبر کے ذریعے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان کا ایک دوسرا نام ماہ قیام ہے، اسے شہر القیام کہا گیا ہے، یعنی اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے قیام کرنا، خدا کی عبادت کے لیے قیام کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے قیام کرنا۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں قیام کرنا، شب زندہ داری کرنا دوسرے مہینوں کی شب بیداری سے، شب زندہ داری سے 70 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ماہ رمضان میں اللہ کے لیے قیام کرو، اللہ کی عبادت کے لیے قیام کرو، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے قیام کرو۔ امام سجاد علیہ السلام نے بھی صحیفہ سجادیہ میں اس ماہ رمضان کو شہر القیام کے نام سے یاد کیا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں کہ ہر نام ایک خاص عظمت اور اہمیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے شہر الرمضان کو شہر التوبہ اور شہر الانابہ بھی کہا گیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہوا شہر الانابہ و شہر التوبہ، ماہ رمضان اللہ سے راز و نیاز کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، اللہ سے توبہ کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم نے اس سلسلے میں فرمایا کہ خداوند عالم ماہ رمضان میں توبہ کو قبول کرتا ہے، اور ہر ماہ رمضان کی شب میں 3 مرتبہ آواز دیتا ہے کوئی ہے جس کی توبہ کو میں قبول کروں۔ اور سب سے زیادہ پروردگار عالم اگر کسی مہینے میں توبہ کو قبول کرتا ہے تو وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے پاس توبہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان کو ماہ مغفرت کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان ماہ مغفرت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، لہٰذا ماہ رمضان میں آ کر اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کو طلب کرو، استغفار کرو۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا، آپ نے فرمایا
کہ اسے ماہ استغفار اس لیے کہا گیا کہ روزہ دار کے لیے فرشتے ملائکے استغفار کیا کرتے ہیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں کہ ہر مہینہ جو دوسرے نام اس مہینے کے ہیں، ہر نام ایک خاص عظمت اور اہمیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان کو شہر الاسلام کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں تسلیم ہونے کا مہینہ۔ شہر الطہور کہا جاتا ہے، دوسرا نام شہر الطہور بھی ہے، یعنی اپنے آپ کو پاک کرنے کا مہینہ، اپنے مال کو پاک کرنے کا مہینہ۔ اسی طریقے سے شہر التمحیص بھی کہا گیا ہے، یعنی باطنی اعتبار سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا مہینہ۔ آپ غور فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان کو شہر البرکت کہا گیا، برکت کا مہینہ۔ شہر الرحمت کہا گیا، رحمت کا مہینہ۔ شہر المغفرت کہا گیا، شہر مغفرت کہا گیا، ماہ مغفرت کا مہینہ کہا گیا۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان کا ایک نام شہر و تلاوت القرآن ہے، یہ کہ وہ مہینہ ہے جس میں تلاوت قرآن پاک کی جائے۔ اسی طریقے سے آپ غور فرمائیں، ماہ رمضان کو شہر العبادہ کے نام سے یاد کیا گیا روایات میں، شہر الطاعہ کے نام سے یاد کیا گیا، اور ایک اہم نام جو ماہ رمضان کا ہے وہ شہر یزید اللہ فی رزق المومن۔ یہ وہ مہینہ ہے ماہ رمضان کا جس میں اللہ تعالی مومن کے رزق کو اضافہ کرتا ہے۔ شہر عتق من النار و فوز من الجنہ، ایک ماہ رمضان کا نام یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کامیاب ہوتا ہے، اپنے آپ کو آتش جہنم سے نجات دیتا ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ ماہ رمضان کے تقریباً روایات میں 20 نام یا اس سے زیادہ نام بیان کیے گئے ہیں، اور ہر نام ماہ رمضان کی ایک خاص عظمت اور اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لہٰذا ماہ رمضان سے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے استفادہ کریں، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی زندگی کو عبادت اور اطاعت میں بسر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔